السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ نمرود اور فرعون کے بعد جو تیسرا شخص قرآن پاک میں آتا ہے جو کہ طاقتور تھا، جسے اللہ نے بہت زیادہ دولت اور طاقت سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے گئے ایک پیغمبر کی نافرمانی کی۔ اس شخص کا نام تھا قارون۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ قارون کس طرح سے تکبر میں ڈوبا ہوا شخص تھا اور کیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارا اور اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ یہی آیات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب قارون اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کے سامنے آیا تو بنی اسرائیل میں ایک جماعت ایسی تھی جو یہ کہتے تھے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی یہی جاہ و جلال ہوتا۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے زمین پھٹی اور قارون اور اس کے فالورز اس کے تمام تر خزانوں کے ساتھ دفن ہو گئے زمین میں، تو وہی لوگ جو پہلے یہ خواہش کر رہے تھے کہ وہ قارون کی طرح ہوتے، وہی سجدے میں گر پڑے، خدا سے معافی مانگنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے رب ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے ایسی خواہش کی، اگر تو چاہتا تو ہمیں بھی قارون اور اس کے فالورز کے ساتھ زمین میں دھسا دیتا، لیکن تو نے ہمیں معاف کیا۔ قارون اور اس کے خزانے کے بارے میں آلریڈی ہم ایک ویڈیو اپنے چینل پہ دے چکے ہیں کہ کس طرح سے قارون ایک غریب آدمی تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور اسے الکیمی کا علم عطا ہوا اور اس نے بیس میٹلز کو سونے میں تبدیل کرنے کا علم جان لیا۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قارون کے اس خزانے اور قارون کی تباہی کی جو داستان ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قارون کا وہ خزانہ جو اس کے ساتھ زمین میں دھس گیا تھا، اس کا کیا بنا؟ تاریخ میں کئی مہمات ایسی ہمیں ملتی ہیں جس میں قارون کے اس بے بہا خزانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قارون کے زمین میں دھس جانے کے ہزاروں سال بعد ترکی کے شہر ازمیر کے پاس ایک بڑی ہی غیر معمولی قسم کی مہم شروع ہوئی۔ ایک شخص کے پاس ایک میپ تھا پرانے زمانے کا جس پہ کسی خزانے کی طرف لوکیشن بتائی گئی تھی۔ اس شخص نے ازمیر کے پاس سے ایک گاؤں سے 5 مزدور لیے اور ڈگنگ شروع کر دی۔ جب وہ کھدائی مکمل ہوئی تو اس کھدائی میں ایک مقبرہ ملا۔ مقبرے کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور اس میں 520 بہت ہی نایاب قسم کے جولری کے پیسز تھے۔ گاؤں والے بھی بہت خوش ہوئے اس خزانے کی ڈسکوری سے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ سارا خزانہ امریکہ میں اسمگل ہو گیا۔ جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ خزانہ ایک پرنسس کی ملکیت تھا، ایک لیڈین کنگ کی پرنسس کی ملکیت، اور اس خزانے میں کچھ پیسز ایسے تھے جو کہ قارون کی طرف سے پرنسس کو تحفہ دیے گئے تھے۔ یہ ساری جب معلومات اکٹھی ہو رہی تھیں تو ان گاؤں والوں نے بھی خوشی منانا شروع کر دی کہ ان کے گاؤں سے کس طرح کا خزانہ دریافت ہوا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی لگا کہ مزید خزانہ بھی آس پاس کہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہی، کیونکہ قارون کا خزانہ بھلے وہ ایک فریکشن تھا، اس کا وہ پورا خزانہ نہیں تھا، صرف ایک بہت معمولی سا حصہ تھا اس میں قارون کے خزانے کا، لیکن وہ کرسڈ تھا۔ جن لوگوں نے ڈگنگ کی تھی وہ بڑی ہی مسٹیریس ڈیتھ کا شکار ہو گئے۔ ڈگنگ کرنے والوں میں ایک شخص اندھا ہو گیا، ایک ٹریکٹر کے نیچے آ کے مر گیا، اور ایک کی موت کی کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور سیم ایسی ہی سٹوری اس ٹیم کے ساتھ ہوئی جو کہ خزانہ لے کر امریکہ گئی تھی، جنہوں نے اسمگل کیا تھا۔ اس ٹیم کے ممبرز کی موت بھی بڑی مسٹیریس تھی، اور کچھ ہی دنوں میں ٹیم ممبرز بالکل ختم ہو کے رہ گئے۔ کافی سالوں بعد امریکہ کے نیو یارک میٹروپولیٹن میوزیم میں ان پیسز کو ڈسپلے کیا گیا۔ جب ترکی کو یہ پتہ چلا کہ وہ آرٹیفیکٹس جو ہیں وہ ڈسپلے پہ آ چکے ہیں تو انہوں نے کافی لمبی لیگل بیٹل امریکہ کے خلاف لڑی۔ ترکی نے اس خزانے کو واپس لینے کے لیے $40 ملین لگائے اپنی لیگل بیٹل میں، اور آخرکار کامیاب ہو گئے اسے واپس ترکی لے جانے میں۔ قارون کے اس بے بہا خزانے کی ایک چھوٹی سی فریکشن ترکی کے یوشک میوزیم میں آج موجود ہے، جو کہ امریکہ سے لیگل بیٹل لڑنے کے بعد ترکی کو واپس ملا تھا۔ اوشاک میوزیم میں قارون کے خزانے سے کچھ پیسز جو ہیں وہ آج ترکی میں موجود ہیں، لیکن جب بھی وزٹرز اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ دور سے دیکھیں، اور یہ رومرز وہاں پر پائی جاتی ہیں کہ جو بھی اس خزانے کے آرٹیفیکٹس کو دیکھنے کے لیے اس کے نزدیک جاتا ہے تو وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے یا اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔